نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 4۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ کہ معاہدہ کیا تم نے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تم سے کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہیں مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک سے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو بس پورا کرو تم ان سے ان کا عہد، اِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ کل کے سبق سے اس کا تعلق ہے۔ کل بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے ذریعے مشرکین سے برات کا اظہار کیا، اور کہا گیا کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو ان کا معاہدہ پورا کرو، جنہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا تو انہیں 4 ماہ کی مدت دے دو۔ 4 مہینے تک وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد انہیں مکہ میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو مشرکین میں سے، جن سے تمہارا معاہدہ ہے امن کا اور جنگ بندی کا، ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، پھر انہوں نے نہیں کمی کی تم سے کچھ بھی، اور نہیں مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک سے، یعنی نہ تو انہوں نے خود تم سے معاہدہ توڑا اور نہ ہی کسی سے تمہارے خلاف تعاون کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خود تو ظاہری طور پہ معاہدہ نہ توڑیں، لیکن در پردہ تمہارے مخالفین کے ساتھ تعاون کریں، تو ایسا بھی نہیں کیا انہوں نے، نہ تو خود معاہدہ توڑا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی، تو تم بھی معاہدے کی پاسداری کرو۔ پھر کیا کرو؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پس پورا کرو تم ان سے ان کا عہد، ان کی مدت تک، یعنی جتنا مدت طے ہوئی ہے، چاہے سال ہوئی 2 سال ہوئی، جتنا ہوئی، ان کو اس مدت تک رہنے دو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ تو اس جگہ پھر متقی لوگ کون ہوئے؟ جو اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں، جو معاہدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ متقی لوگ ہیں۔ اور اس کے برعکس جو معاہدہ کر کے دھوکہ کرے، ان کو حدیث میں منافق کہا گیا ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، معاہدہ کر کے دھوکہ کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینوں سے اس جگہ مراد اصطلاحی حرمت والے مہینے نہیں، جو کہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس جگہ وہ مہینے نہیں مراد، بلکہ اس جگہ حرمت والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جن کا اعلان آیت نمبر 2 میں کیا گیا تھا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، کہ تم زمین میں چلو پھرو 4 مہینے۔ اور یہ 4 مہینے پھر کون سے بنتے ہیں؟ یہ اعلان ہوا تھا 10 ذوالحجہ کو، 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس جگہ حرمت والے مہینوں سے یہی مراد ہے۔ فرمایا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پس قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ انہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ جہاں بھی پاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟
بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حرم یا حل، حرم کی حدود ہو گئیں، اور حل ہوتا ہے حرم کے علاوہ پوری روئے زمین، اس کو حل بولتے ہیں، ہا سے حلال جیسے ہوتا ہے۔ تو کوئی تو کہتے ہیں کہ ادھر حکم ہے جہاں بھی انہیں پاؤ، یعنی چاہے حرم میں یا حل میں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جہاں بھی انہیں پاؤ سے مراد حل ہے، حرم میں ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ لا تقاتلوہم فیہ حتی یقاتلوکم فیہ، او کما قال، کہ ان سے مسجد الحرام میں لڑائی نہیں کرنی جب تک وہ تم سے نہ لڑیں۔ اسی لیے حیث وجدتموہم سے مراد حرم نہیں بلکہ حل ہے، حرم کے علاوہ باقی روئے زمین پر، وہ تمہیں جہاں ملے انہیں قتل کرو۔ بس جب گزر جائیں 4 حرمت والے مہینے تو بس قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ اور بند کرو انہیں، یعنی ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھو تم ان کے لیے ہر گھات کی جگہ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پس اگر وہ توبہ کر لے اور پابندی کریں نماز کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پس چھوڑ دو تم ان کا راستہ۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو لے کر اسلام کے مخالفین پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اسلام یہ دہشت گرد مذہب ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں کے خلاف دہشت گرد بنا رہا ہے۔ کیسے؟ کہا گیا کہ مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، جو بھی مشرک گزرے حملہ کرو۔ یہ اپنے ماننے والوں کو اسلام دہشت گرد بنا رہا ہے، لیکن یہ محض ان کا پروپیگنڈا ہے۔ دیکھیں یہ کن کی بات ہو رہی ہے، آیات کا پس منظر دیکھا جائے گا، یہ عام بات نہیں ہے، ہر مشرک کے متعلق یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ انہی مشرکوں کے متعلق ہے جن کا تذکرہ پیچھے ہو رہا تھا، جن کو وارننگ دی گئی تھی پہلے۔ اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہر نبی کے دور میں جو لوگ نبی کے مخالف ہوتے تھے اور ہر ممکن کوشش کے باوجود، اتمام حجت کے باوجود جو نہیں مانتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، تو ان پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے تھے۔ تو یہ تو اسی طرح کا عذاب ہے اللہ کی طرف سے، چاہے وہ عذاب آسمان سے بھیجے، چاہے وہ زمین سے عذاب بھیجے، یا وہ انسانوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو قتل کرائے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے نبیوں کے نہ ماننے والوں کے لیے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ کس مرحلے کے بعد یہ حکم ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا، ان کو معجزات عطا کیے، انہوں نے کتنا سال تبلیغ کی، دلائل دیے، اور پھر جنگ بدر ہوئی جسے یوم الفرقان کہا گیا، اس میں حق اور باطل کا فرق واضح کیا گیا، جس کے متعلق کہا گیا تھا پیچھے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ اب جنگ بدر کے بعد جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ میں غلط جا رہا ہوں، اور جو زندہ رہے گا وہ دیکھ کے زندہ رہے گا، اسے پتہ ہوگا میں حق پہ ہوں۔ جنگ بدر ایک ایسی جنگ تھی جسے یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن۔ اب اس کے باوجود بھی اگر نہیں مان رہے تو پھر انہیں پہلے وارننگ دی گئی، کہا گیا کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہے، تم مکہ میں رہ سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد کوئی بھی مشرک یہاں نظر نہ آئے۔
اب اس کے باوجود بھی اگر وہ یہاں رہتے ہیں تو پھر حکم ہے کہ آپ انہیں مارو، انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کے لیے گھات لگاؤ۔ تو اب اس میں یہ کون سی دہشت گردی ہے کہ اتنا مراحل طے کرنے کے بعد، اتمام حجت کرنے کے بعد، اب انہیں پہلے کہا گیا تھا تم نکل جاؤ، یہ سرزمین اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے ماننے والوں کا یہاں قبضہ ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی نہیں جاتے تو پھر یہ کوئی جرم نہیں ہے اب انہیں قتل کرنا۔ اور پھر بھی ایک موقع اور دیا جا رہا ہے، کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ آپ بھی اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی آپ انہیں کچھ نہیں کہنا، نہ انہیں پکڑنا ہے، نہ قید کرنا ہے، نہ محاصرہ کرنا ہے، نہ انہیں قتل کرنا ہے، آپ انہیں چھوڑ دینا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ بھی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ جب کچھ لوگوں نے، مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کے لیے فوج تیار کی، تو اپنے ہی کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے، بھی آپ ان سے کیسے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور محض اس بنیاد پہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے آپ ان سے لڑیں گے، یہ کیسے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ضرور لڑوں گا اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نماز کو تو مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں اس سے لڑوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چھوڑنے کی شرط کیا لگائی ہے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور توبہ کے ساتھ ساتھ یعنی اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز کی پابندی بھی کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ مطلب اگر ان میں سے کوئی بات نہیں مانتے، مسلم تو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا انکار کرتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے اسلام کا حصہ، تو پھر ان سے لڑیں گے۔ اگر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، تب بھی ان سے لڑنے کا حکم ہے۔ تو جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں لڑوں گا اس سے، اور بالآخر لڑائی ہوئی۔ فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو بس ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیں آخری حد تک اتمام حجت کی جا رہی ہے، پھر بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اب بھی جب انہیں ان سے لڑنے کا حکم ہے، انہیں قتل کرنے کا حکم ہے، اب اسی اثنا میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کے احکامات تسلیم کر لیتا ہے تو اسے پھر چھوڑ دو۔ آگے مزید رعایت دی گئی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارہ، پناہ مانگ لے آپ سے، فَأَجِرْهُ، تو پس پناہ دے دے آپ اسے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ سنے وہ کلام اللہ کا، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ، پھر پہنچا دیں آپ اسے اس کی امن کی جگہ تک، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں۔ اگر اسی اثنا میں جنگ ہو رہی ہے، مشرکین کے لیے گھاتیں لگائی جا رہی ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اسی حال میں اگر کوئی مشرک کہتا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے مزید مہلت چاہیے، 4 مہینے گزر گئے جو وارننگ تھی، اس کے بعد کہتے ہیں مجھے مزید وقت چاہیے، میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو اسے مہلت دے دو، اسے مزید مدت دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اللہ کے کلام پہ غور کرے، مزید سوچے، سنے اسے، اور پھر
جتنا مدت اس کے ساتھ مزید طے ہو اسے پناہ دینے کی، اس کے بعد ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے پہنچا دو اس کی امن کی جگہ پہ، اس کی امن کی جگہ پہ، یعنی اسے اس کے گھر چھوڑ دو، یا جہاں اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہو وہاں اسے چھوڑ دو، وہاں پہنچا دو۔ اور یہ کیوں اتنا رعایت دی جا رہی ہے مزید؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، وہ جانتے نہیں اسلام کی حقیقت کو، اسی لیے آخری حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں موقع دیا جائے، اسلام کا مطالعہ انہیں کرایا جائے، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، اور پھر بھی وہ نہیں مانتے، پھر حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دین پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو انہیں پھر پورے معاشرے میں بہت سی خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اب بھی فلاں خراب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور پھر فتوے بازی، اور پھر سب کو گندہ سمجھنے لگ جانا، اور پھر ہٹ، اور پھر طنز۔ تو اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ابتدا نفرتوں سے نہ کریں، ابتدا ہٹ بازی سے نہ کریں، ابتدا کریں خیر خواہی سے، کوشش کریں کسی طرح وہ آپ کی بات سمجھ جائیں۔ دیکھیں اگر آپ دین سمجھنے لگ گئے ہیں اور لوگوں کے عیب آپ کو نظر آنے لگ گئے ہیں، اور اب آپ لوگوں پہ طنز کرنے لگ گئے ہیں، لوگوں پہ ہٹ کرنے لگ گئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے پہلے؟ کیا آپ نے اس تک پیغام پہنچایا ہے؟ کیا آپ نے اتمام حجت کی ہے؟ اسے بات سمجھائی ہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی آپ کو وہ سارے خراب نظر آ رہے ہیں اور آپ نے ہٹ شروع کر دی، تو اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں مشرکوں کے ساتھ کیسے آخری حد تک کوشش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، جہنم سے بچ جائیں، آخری حد تک کوشش یہی کرنی چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔